الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذى لي وليا فقد استحق محاربتي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیو بزرگوں، یہ ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر مسلمان جس شخصیت کی یاد مناتے ہیں اور 11ویں کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے. اولیاء کے فضائل اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمائے ہیں. اولیاء کہتے ہیں دوست کو، اللہ کے دوست. اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین وہی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا ہے. اب کوئی دین اور کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے. ساری دنیا کے مشائخ علماء مل کر دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اور دین کا کوئی عمل اس کے اندر سے ختم نہیں کر سکتے، نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. دین کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کامل و مکمل کر دیا. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جو بھی آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ہی عمل کرے گا. امام مہدی آئیں گے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے، امت کو اسی کی طرف اتباع کروائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی عمل کریں گے اور امت کو اسی پر عمل کروائیں گے. دین کے اندر اب کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل پر آیت کو نازل فرمایا ہے. قرآن پاک کی جو آیات پڑھی گئی خطبے کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان پر نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. آخرت میں تو جنت میں جانے کے بعد نہ کسی کو کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. اس میں ساری امت کے اندر یکسانیت ہے. لیکن دنیا کے اندر غم کا آنا، خوف کا آنا زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن اولیاء اللہ کو دنیا کے غموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، دنیا کے خوف کا کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف اتنا غالب ہوگا کہ دنیا کا غم اور دنیا کی فکر اور دنیا کی خشیت ان کے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اولیاءہ الا المتقون. اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا قریب ہوتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اتباع اور اللہ کی فرما برداری، اللہ کی خوف و خشیت کے اندر حد سے زیادہ اس کے اندر خوف طاری ہو، وہی اللہ کو سب سے زیادہ قریبی اور اللہ کو سب سے زیادہ دوست بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا
قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا دوست ہوں جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں. تو جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں، کتنا ہی کمزور ایمان کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں ایمان لانے کی وجہ سے. تو اللہ کے دوست بننے کے لیے اللہ کا خوف، تقوی، خشیت جتنی زیادہ ہوگی وہ اللہ کا اتنا قریبی ہوگا، اتنا اللہ کا وہ ولی بنے گا. اللہ کا قریب ہونے کے لیے اللہ کی فرمانبرداری، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ میرے حکم کے خلاف دیکھتا نہیں، میرے حکم کے خلاف سنتا نہیں، میرے حکم کے خلاف کسی چیز کو پکڑتا نہیں، میرے حکم کے خلاف اس کے پیر وہاں جاتے نہیں. تو وہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے. میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے آ جاتا ہوں. جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان کے اندر ہوتی ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دنیا کا کوئی غم، دنیا کا کوئی خوف، دنیا کا کوئی فکر ان کے دلوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا جو عام طور پر دنیا داروں پر ہوتا ہے. مال کے تلف ہونے پر، مال کے نہ ملنے پر، خواہشات کے پورے نہ ہونے پر جیسے میں اور آپ غمگین ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ان غموں سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو غم جو لگا ہوا ہے وہ آخرت کا غم ہے، اللہ کے خوف اور خشیت کا غم ہے. اسی لیے دنیا کے غم ان کو متاثر نہیں کر سکتے. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت تھی، اور ایک بحری جہاز سامان سے لدا ہوا سمندر میں آ رہا تھا. اطلاع ملی کہ حضرت آپ کا جو اربوں خربوں کا جو سامان جس بحری جہاز کے اوپر تھا وہ ڈوب گیا ہے. تو آپ اپنی گردن کو تھوڑا سا جھکا کے کہنے لگے الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی حضرت وہ آپ کا جہاز نہیں تھا، کسی اور تاجر کا جہاز تھا جو ڈوب گیا، آپ کا جہاز صحیح سالم ہے. تو آپ نے پھر اپنی گردن کو جھکایا اور جھکا کر الحمدللہ کہا. کسی نے کہا حضرت ڈوبنے کی خبر ملی، غم کی ملی تو بھی الحمدللہ، اور جو ہے جہاز کے بچ جانے کی فکر جو ہے خبر ملی تو آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا دونوں مرتبہ میں نے اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھا تو دونوں مرتبہ بھی میرا دل نہ اس جہاز کے غرق ہونے پر غمگین تھا، نہ اس کے جو ہے محفوظ ہونے پر اس میں خوشی کے اثار اس دل کے اندر تھے. تو دنیا کی چیزوں کے اثرات جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر مرتب نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام عبد القادر اور والد کا نام ابی صالح بن عبداللہ جنکی دوست الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ 470 ہجری میں ایران کے شہر گیلان میں پیدا ہوئے. جیلان یا گیلان یا کیلان نام آتا ہے، ایران کا خوبصورت علاقہ ہے، آپ وہاں پر پیدا ہوئے ہیں. آپ کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ ابی صالح رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، بھوک شدت کی ملی، کھانے کو سامان اور توشہ ساتھ میں نہیں تھا. ایک نہر پانی کی اس قریب سے گزر رہی تو دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا ہے. آپ نے بھوک کی شدت میں اس سیب کو اٹھایا اور جو ہے اس کا ایک لقمہ منہ میں لیا اور چبایا، نگل گئے. فوراً اندر کا ایمان جاگ اٹھا کہ میں نے دوسرے کا مال بغیر اس کی اجازت کے کھا لیا جو مشتبہ مال ہے.
ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو غلط کام کرنے پر فوراً اس کا ایمان اس کو جھنجھوڑتا ہے. حلال کیا، حرام کیا، بہنوں کی جائیدادیں کیا، وراثت کا مال کیا، دوسروں کے مالوں کو ڈنڈی مار کے کھا جانا، اس کے باوجود بھی ذرا سی فکر بھی ہمارے دلوں کے اندر دستک نہیں دیتی، تو یہ علامت ہے کہ ہمارے اندر کا ایمان سویا ہوا ہے. ایک لقمہ ان کا ایمان ان کو جگا رہا ہے. اب اس باغ کی طرف چلے جہاں سے سیب بہتا ہوا آیا تھا. معلوم کرتے کرتے پتہ چلا کہ اس باغ سے جو ہے یہ سیب ٹوٹ کر نیچے گرا ہے، جس کی ٹہنیاں اس نہر کی جانب جھک رہی ہیں. اس باغ کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ وہ وقت کے ولی ہیں عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کہا حضرت بھوک کی شدت میں آپ کے درخت کا ایک سیب بہتا ہوا نہر میں ملا تو میں اس کو کھا لیا، اس کی معافی مانگنے کے لیے میں آیا ہوں. سمجھ گئے کہ یہ بہت زیادہ متقی نوجوان ہیں، یہ سونے کا ٹکڑا ہے. ان کی قدر ان کو معلوم ہوئی تقوی کی بنیاد پر. تو ان سے کہا کہ اس کی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی. کہا سزا دیجیے، آخرت کی سزاؤں سے میں بچ جاؤں. کہا کہ 10 سال میرے باغ کو سینچنا ہوگا، باغبانی کرنی پڑے گی، مالی بننا پڑے گا. گوارا کر لیا کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے 10 سال آپ کے باغ کی میں نوکری کرنے کو تیار. کیسا ایمان تھا نوجوانوں میں، کیسا تقویٰ تھا اس زمانے میں. 10 سال تک 2 شرطیں بتائی کہ ایک 10 سال تک میرے باغ کی نگرانی کرنی ہے، دوسری شرط بعد میں بتاؤں گا. 10 سال تک باغ کی نگرانی کرتے رہے، باغبانی کرتے رہے. ایک مرتبہ کہا کہ ایک سیب توڑ کر لاؤ. توڑ کر لائے تو وہ میٹھا نہیں تھا، پھیکا تھا یا کھٹاس اس کے اندر تھی. کہا 10 سال تمہیں گزر گئے، باغ کے اندر کون سا سیب درخت کا میٹھا ہے، کون سا پھیکا ہے تمہیں پتہ نہیں. تو کہنے لگے ایک لقمے کو چکھنے کی نتیجے میں 10 سال کی سزا بھگت رہا ہوں، وہی سزا پوری نہیں ہوئی، میں دوسرا لقمہ کیسے کھاؤں؟ آج تک میں نے باغ کے اندر چکھا نہیں کون سا سیب اچھا ہے. کہا کہ اب 10 سال تمہارے پورے ہو گئے، دوسری شرط کیا ہے؟ میری ایکلوتی بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے اور ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، کالی کلوٹی ہے، سارے عیب بتا دیے، سنائی نہیں دیتا، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، للی بھی ہے، اس سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا. کہا آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ بھی منظور ہے. آج ماں باپ کے طے کیے ہوئے رشتے کو نوجوان ماننے کو تیار نہیں. سارے شرائط منظور، نکاح ہوا، گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا، گھونگھٹ اٹھایا تو حور نما خاتون، خوبرو خاتون، حسین و جمیل، پورے اعضاء تندرست ہیں، صحیح سالم ہیں. نکل کر بھاگ کر آ گئے کہ میں کسی اجنبی خاتون کے کمرے میں چلا گیا ہوں. کوئی اجنبی خاتون وہاں بیٹھی ہے، نہ آنکھ سے اندھی ہے، نہ کان سے بہری ہے، نہ گونگی ہے، نہ للی ہے، نہ لنگڑی ہے. تو کہا کہ یہی میری بیٹی ہے. میں نے اس لیے اس کی عیب یہ بتایا کہ آج تک ان آنکھوں سے اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، ان کانوں سے کسی غیر محرم کی آواز کو سنا نہیں ہے، ان پیروں سے کبھی باہر بے حیا بن کے نہیں نکلی ہے. یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. اسی لیے میں نے اس کے اندر جو عیب بتائے ہیں وہ برائی کی وجہ سے کہ برائی اس کے اندر نہیں ہے. غرض ایسی خاتون اور ایسے پاک باز نوجوان کی نسل میں جو شخصیت پیدا ہوئی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فضائل، بڑے کرامات، علم و تقوی کے اندر، فقہ کے اندر آپ کے بڑے کرامات ہیں، لیکن لوگوں نے بہت سی چیزوں کو آپ کی طرف گھڑ لیا ہے. اچھے صحیح کرامات کے ساتھ ساتھ جھوٹے اور بے بنیاد چیزوں کو آپ کی طرف منسوب کر دیا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی پاک، نیک، متقی، سچائی، آپ کی سچائی کی وجہ سے 40 ڈاکوؤں کو جو ہے ہدایت مل گئی کہ بغل میں ماں نے 40 اشرفیاں سیدھی، ڈاکوؤں نے پکڑا، سارے قافلے کو لوٹا. پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے معصومیت سے جواب دیا. 16-17 سال کی عمر ہے، ایران سے بغداد کا علم سیکھنے کے لیے سفر کر رہے ہیں. ڈاکو کے آنے پر آپ نے بتایا کہ میری بغل میں میری ماں نے سونے کی اشرفیاں سی دی. ڈاکو نے ان کی حیت کو دیکھ کر
اور معصومیت کو دیکھ کر سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں۔ دوسرا آیا، اس کو بھی یہی جواب دیا تو پکڑ کر سردار کے پاس آپ کو لے کر گیا۔ آپ نے وہاں پر بھی سچائی بتا دی اور آپ کی بغل سے کھول کر ان اشرفیوں کو نکالا گیا۔ تو پوچھا تو اگر آپ چاہتے تو اس کو چھپا سکتے تھے، لیکن جو ہے تم نے بتایا کیوں؟ تو کہا میں نے اپنی ماں سے عہد کیا ہے کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ اپنے ماں کے وعدے کو پورا کر رہا ہے، ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھولے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار پر اثر پڑا، رونے لگا اور جتنا مال قافلے کا لوٹا تھا سارا کا سارا واپس کر دیا۔ آپ کی سچائی اور وعدے کو پورا کرنا، تقوی و طہارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 ڈاکوؤں کو ہدایت دی۔ تو اس مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، آپ کے نام پر دیگیں چڑھائی جاتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، چلے بنائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے۔ ایصال ثواب کبھی بھی کسی مہینے میں بھی کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس طریقے کو اپنانا چاہیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کے نام پر لوگوں سے چندہ وصول کیا جائے اور جھنڈا لے کر پھرا جائے اور راستے بند کر کر لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور لوگوں کو تکلیف دی جائے، یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے نام پہ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو نفلی عبادتیں کر کے ثواب پہنچائیے، اس کا انکار نہیں ہے، ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کا صحیح طریقہ کار ہونا چاہیے۔ میوزکیں لگائی جا رہی ہے آپ کے نام پر، قوالیاں لگائی جا رہی ہے، یہ دین کے جو اللہ کے ولی تھے وہ اللہ کے حکم کو پورا کر کے ولی بنے ہیں، ان کے نام پر ہم شریعت کو بالائے طاق رکھ کر اپنی جی کی خواہشوں کو پورا کرنا اور تماشا کرنا، مذاق کرنا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ کھلانا ہے غریبوں کو کھلائیے، اپنے پیسے سے کھلائیے۔ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ کا جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ مالدار کھا رہے ہیں، لوگوں سے پیسہ جمع کر کے کھلا رہے ہیں، زبردستی سے وصول کیے ہوئے پیسے سے لنگر جو ہے روڈوں پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اور 11ویں کے نام پر ایسے عقائد لوگوں کے اندر کے، ایک سال میں نے 11ویں نہیں کی تو میرا بچہ مر گیا، بیماریاں آ گئی، نقصان ہو گیا، ایسے ایسے عقائد لوگوں کے بن رہے ہیں جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دین کو صحیح معلوم کرنا، اور جو وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی دین ہے۔ اگر آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے تو غربا کو کھلائیے، اپنے ذاتی پیسے سے کھلائیے، کسی غریب کی مدد کر کے ثواب پہنچائیے۔ جائیے گاندھی ہسپتال میں، کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اپنے سگی بہن کے گھر کے اندر کھانے کا سامان نہیں ہے، سگا بھائی بیمار ہے، ماں کو پیسے خرچ کے لیے نہیں دیے جاتے، باپ بیمار ہے تو اس کی دوائیاں نہیں لائی جاتی، لیکن لنگر لگا کے لوگوں کو کھلا کے ثواب سمجھ رہے ہیں۔ بیوہ بہن گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی کی فکر نہیں ہے، پیسے لنگر لگا کر لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ دین کیا ہے، دین کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، ایصال ثواب پہنچانے کا کیا طریقہ ہے، اس سے ہم بہت دور ہیں، اور اپنی منشے اور اپنی مرضی اور اپنی عقل کے مطابق دین پہ ہم چلنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ سے ہمیں حقیقی محبت پیدا فرمائے، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے والا بنائے، رسوم اور رواج سے دور رہ کر دین پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔